السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون پلس نیوز اور میں ہوں افزا فاروق۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ارشد محمود سے۔ حالیہ میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ ان ایکشن۔ 4 میرج ہال سے پبلک مقامات پر ماسک نہ پہننے اور SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر دکانداروں کو لاکھوں روپے جرمانہ، 20 افراد کو جیل بھیج دیا گیا۔ کرونا SOPs پر سختی سے عمل کروایا جائے گا۔ AC بھالیاں ساجد منیر کلیار کی میڈیا سے گفتگو۔ اسسٹنٹ کمشنر بھالیاں ساجد منیر کلیار نے کرونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بھالیاں شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور مختلف میرج ہالز کو چیک کیا، جہاں پر SOPs پر عمل نہ کرنے والے 4 میرج ہالز کو سیل کر کے 1,40,000 روپے جرمانہ کیا، جبکہ شہر کے مختلف مقامات پر ماسک نہ پہننے اور SOPs کی خلاف ورزی پر 1,80,000 روپے جرمانہ اور 20 افراد کو جیل بھیج دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بھالیاں ساجد منیر کلیار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر کرونا SOPs پر ہر صورت عمل درآمد کروایا جائے گا اور جو کوئی عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 7 شریف سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ حیدر علی بلوچ سے۔ کتے کیوں مار رہے ہو؟ 7 شریف دربار حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر آئے ہوئے زائرین آپے سے باہر ہو گئے۔ میونسپل کمیٹی 7 شریف کے ملازم بیبی سولنگی پر دھاوا بول دیا۔ حملے میں بیبی سولنگی شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ شہریوں کی شکایات پر شہر بھر میں کتا مار مہم کے تحت میونسپل عملے کے ساتھ کتا مار رہے تھے۔ اچانک سرگودے کے رہائشی زائرین آپے سے باہر ہو گئے، مجھ پر حملہ کر دیا۔ امید ہے شفاف طریقے سے انکوائری کی جائے گی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر گاڑی سمیت ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا کے ہدایت پر کرونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے سیکریٹری DRTA کا مختلف ٹرانسپورٹ اڈوں، روڈز پر پبلک ٹرانسپورٹ کی چیکنگ۔ SOPs کی خلاف ورزی پر متعدد گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئی۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والی گاڑیوں کو چلان بھی کیے گئے۔ سیکریٹری DRTA کا کہنا تھا کہ عوام الناس کو مہلک وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر بڑی تیزی سے متاثر کر رہی ہے، عوام کو ہر صورت احتیاط کرنا ہوگی۔ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ کسی ٹرانسپورٹر کو بغیر ماسک، ہینڈ سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹنس گاڑی میں سوار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا کے ہدایت پر کرونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے سیکریٹری DRTA کا مختلف ٹرانسپورٹ اڈوں، روڈز پر پبلک ٹرانسپورٹ کی چیکنگ۔ SOPs کی خلاف ورزی پر متعدد گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئی۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والی گاڑیوں کو چلان بھی کیے گئے۔ سیکریٹری DRTA کا کہنا تھا کہ عوام الناس کو مہلک وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر بڑی تیزی سے متاثر کر رہی ہے، عوام کو ہر صورت احتیاط کرنا ہوگی۔ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ کسی ٹرانسپورٹر کو بغیر ماسک، ہینڈ سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹنس گاڑی میں سوار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گوجرانوالہ تھانہ باغبانپورہ پولیس کے مبینہ تشدد کے خلاف اہل علاقہ کا احتجاج۔ احتجاجی مظاہرین کے پولیس کے خلاف نعرے۔ نوجوان جہانگیر کو باغبانپورہ پولیس نے 2 روز قبل گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے جھوٹا مقدمہ درج کر کے جہانگیر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس تشدد سے جہانگیر کے بازو اور پسلی کی ہڈی فریکچر ہو گئی۔ نوجوان اسپتال میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمارے بیٹے کے خلاف جھوٹا مقدمہ خارج کر کے فوری رہا کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب راشی پولیس اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف فلک شیر بھٹی سے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے آج ڈسٹرکٹ جیل شیخوپورہ کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر غلام مبشر میکن اور جیل سپرنٹینڈنٹ بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے جیل میں نوعمر بچوں کی وارڈز، خواتین وارڈز اور قیدیوں کے مختلف بیرکس کا معائنہ کیا اور بیرکس میں قیدیوں کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں کو فراہم کیے جانے والے کھانے کے معیار کو بھی چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے DPO غلام مبشر میکن کے ہمراہ ڈسٹرکٹ جیل میں پودا بھی لگایا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے جیل انتظامیہ کو ہدایت کی کہ قیدیوں کی بیرکس اور واش روم میں صفائی ستھرائی کے نظام اور قیدیوں کے کھانے کے معیار کو مزید بہتر کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے جیل میں قیدیوں کے اپنے گھر والوں سے رابطے کے لیے قائم ٹیلی فون بوتھ سیل کا بھی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ جیل شیخوپورہ میں قیدیوں کے لیے بہترین انتظامات ہیں اور قیدیوں کو صاف ستھرے ماحول کے علاوہ عمدہ کھانا
کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں نصب کیے گئے ٹیلی فون سے قیدیوں کو اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر قیدیوں کے لیے ٹیلی فون بوتھ سیل ڈی پی او غلام مبشر میکن اور سپرنٹینڈنٹ جیل مدثر خان کے کام کی رغبت اور بہترین کارکردگی کا ثبوت ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہمارا اخلاقی فرض ہے اور نفرت انسان سے نہیں جرم سے کی جاتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے 9 عمر قیدیوں کے وارڈ میں قیدیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اپنی سزا مکمل ہونے کے بعد نیک سیرت بنا کر رہنا ہے اور زندگی میں کبھی دوبارہ گناہ یا جرم کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہماری ون پلس نیوز کے بیورو چیف قصور میاں اشفاق احمد سے۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی کنگن پور حافظ خالد محمود کی میونسپل کمیٹی میں شاندار انٹری، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ معزز ممبران کے علاوہ درجنوں ووٹر سپورٹر بھی موجود تھے۔ میونسپل کمیٹی کنگن پور کے معزز اراکین وائس چیئرمین سید ارشد حسین شاہ کیلانی، حاجی مرزا محمد اقبال چودھری، فیصل رضا خان، ملک جنید بشیر خان، سردار وقار خالد ڈیڈی، مرزا مختار احمد، ڈاکٹر سعید شاہد، خادم حسین جج اور دیگر نے شرکت کی۔ 22 ماہ بعد پہلے اجلاس میں تمام ممبران نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اجلاس کی صدارت وائس چیئرمین سید ارشد حسین شاہ۔ اس موقع پر چیئرمین حافظ خالد محمود صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بلدیاتی ادارے بحال کر کے ہمارا حق دیا۔ انشاءاللہ کنگن پور میں پہلے کی طرح صفائی ستھرائی میں بہتری لائی جائے گی اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ مظہر احمد صدیقی سے۔ گھوٹکی کے قریب سرحد شہر میں اقلیتی برادری کی جانب سے ایک روزہ ہولی کرکٹ ٹورنامنٹ ینگ ملک اتحاد سوشل ویلفیئر سرحد کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، جس میں 3 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان کھیلا گیا، جس میں سرحد مارواڑی ٹیم بی نے 3 وکٹ کے نقصان پر ہولی کپ اپنے نام کر لیا۔ ٹورنامنٹ میں ونر اپ اور رنر اپ ٹیم میں ٹرافیاں تقسیم کی گئیں، جبکہ فاتح پانے والی ٹیم کو ہولی کپ اور کیش انعام سے نوازا گیا۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی پی پی تعلقہ صدر میر حمزہ خان سندرانی، ینگ ملک اتحاد سوشل ویلفیئر کے چیئرمین چیف احمد علی ملک، سینئر صحافی رانا ریاض، عبدالحی ساونت، ایڈوکیٹ عبدالسلام ملک، عامر ملک، کیپل داس شامل تھے۔ ہمارے ون نیوز کے نمائندہ عادل اصغر کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں شب برات عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اسی سلسلے میں تحصیل پنڈی بھٹیاں کے علاقہ سوکھے کی منڈی کی جامع مسجد نور میں محفل پاک کا انتظام کیا گیا، جس میں خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب نے فرمایا، جس میں کثیر تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور نوافل ادا کیے، جس میں ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ رحیم یار خان سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا بنیامین کی رپورٹ کے مطابق بستی ملو کے 12 افراد نے مبینہ قدیمی قبرستان کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ قبرستان کی زمین پر ہل چلا کر فصل کاشت کر دی۔ مکینوں کا احتجاج، وزیر اعلیٰ سردار عثمان احمد بزدار اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان خرم شہزاد سے نوٹس لینے کی اپیل۔ گزشتہ روز بستی ملوک چک 69 NP کے رہائشہ مکینوں میں وزیر احمد، غلام مرتضیٰ، رئیس بنگل شبیر احمد، عبدالخالق، واجد علی، محمد عثمان نذیر احمد، رسول بخش اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ باثر قبضہ گروپ فیاض احمد، عبداللطیف، بنی بخش، اللہ دتا وغیرہ نے قبرستان کی اراضی 14 کنال 7 مرلے زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے اور قبریں بھی مسمار کر دی ہیں۔ باثر افراد خادم حسین، غلام جیلانی اور ظفر حسین نے قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور زبردستی گھر تعمیر کیے ہوئے ہیں اور فصلات کاشت کر رکھی ہے، جس سے قبریں مسمار ہو رہی ہیں اور قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ قبضہ گروپ نے اہل علاقہ اور سائلین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے یہ کہا کہ باثر افراد بہت خطرناک ہیں اور ان کو سیاسی شخصیات کی سرپرستی حاصل ہے۔ ہم محنت کش اور مزدور ہیں، ہماری قبرستان کی ذاتی ملکیت الگ کھاتا ہے۔ مکینوں نے الزام لگایا کہ باثر نے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کی آخری آرام گاہیں مسمار کر کے کماد اور گندم کی فصل کاشت کر دی ہے۔ ان باثر افراد نے قبرستان کی زمین پر اپنے گھر تعمیر کر کے گٹر کا پانی قبرستان میں چھوڑ دیا، جس سے اہل علاقہ بہت پریشان ہیں۔ یہ لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ ہماری زمین پر قبضہ کر کے ہمارے خلاف پرچے اور درخواستیں دے کر ہمیں ہراساں کرتے ہیں اور قبرستان کی زمین ہتھیانا چاہتے ہیں، اور کہا کہ یہ زمین ہماری اس لیے تمہیں زمین نہیں دیں گے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم اپنی قبرستان کی زمین کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہماری کوئی نہیں سن رہا، اس لیے ہماری اعلیٰ حکام چیف جسٹس سپریم کورٹ، وزیر اعلیٰ سردار عثمان احمد بزدار، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، خرم شہزاد اور DPO رحیم یار خان سے اپیل ہے کہ ان باثر افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہماری قبرستان کی زمین واگزار کروائی جائے تاکہ ہمارے آباء و اجداد کی آخری آرام گاہ کی ہمیں مل سکے۔
हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िले भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज कर दिया गया। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा दरीस अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरात सैफ अनवर जप्पा की क़यादत में इंतजामी अफसरान और पुलिस की टीम ने गुजरात के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ का दौरा किया और पहली बार मास्क न पहनने वाले 7 आम शहरियों पर जुर्माना आयद कर दिया। दौरान चेकिंग SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 शादी हॉल्स, 3 रेस्टोरेंट्स, 13 दुकानें और डिंगा में एक निजी स्कूल को सील कर दिया गया। जिले में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर और पुलिस अफसरान के हमरा शहर के अहम बाजारों और कारोबारी मराकज़ का दौरा किया। बगैर मास्क खरीदारों को खिदमात फराहम करने पर मारूफ स्वीट शॉप मालिकान पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। दौरान चेकिंग, लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानों को सील करने के अहकाम जारी किए गए। दरियासना डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने बताया कि जिला इंतजामिया के अफसरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। डिप्टी कमिश्नर ने ताजिर बरादरी से अपील की है कि वो ज्यादा रश ना लगने दें। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 581 है, जिनमें से 541 अफराद को घरों में करंटीना किया गया, जबकि अजीज भट्टी शहीद अस्पताल कोरोना वार्ड में 120 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना वार्ड में 39 कन्फर्म, 21 मुश्तबा मरीजों का इलाज जारी है। गुज़श्ता 48 घंटों में 8 नए मरीज कोरोना वार्ड में दाखिल किए गए। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मियां इशफाक अहमद से। म्यूनसिपल कमेटी कंगनपुर के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, मुलाजमीन के घरों में फाके, दुकानदारों ने उधार भी बंद कर दिया। मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहरे और रैली। म्यूनसिपल कमेटी कंगनपुर के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, मुलाजमीन के घरों में फाके, दुकानदारों ने उधार भी बंद कर दिया। मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहरे और रैली।